Hi, Sumama here. Today's our topic is Introduction to Personality Testing and Related Theories. Who are you? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, हम पूछते रहते हैं. हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछता है कि मैं क्या हूँ, या किसी और के बारे में कि ये किस तरह का आदमी है. देखने को तो हमें मिलता है कि ये सब हम मिलते जुलते हैं, सेम क्लास में पढ़ते हैं, एक ही कंट्री है, एक ही मज़हब है, एक ही रेस है, सबका शक्लें भी मिलती जुलती हैं. लेकिन एक चीज़ हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है, वो हमारी पर्सनैलिटी. ये पर्सनैलिटी लफ्ज़ एक बेसिकली लैटिन वर्ड पर्सोना से आया, जिसका मतलब है मास्क. अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजीज़ में जाएं कि किस तरह पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन किया गया, अलग अलग इसकी जो डेफिनेशंस हैं, तो अल्पोर्ट ने 1961 में पर्सनैलिटी को इस तरह डिफ़ाइन किया था कि पर्सनैलिटी इज़ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद द इंडिविजुअल ऑफ साइकोलॉजी सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट्स. यानी कि उसके जो खसूसियात हैं और उसकी सोचों को ये डिटरमाइन करती है कि पर्सनैलिटी क्या है. इसी तरह हॉलैंडर 1971 में कहता है कि पर्सनैलिटी सम ऑफ टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक विच मेक हिम यूनिक. यानी कि उसकी सारी खसूसियात एक इंसान के अंदर मिल के उसकी पर्सनैलिटी बनाती हैं. इसी तरह APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2017 में कहा था कि पर्सनैलिटी इज़ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग एंड बिहेविंग. तो अगर हम ये सारी डेफिनेशंस देखें और मज़ीद भी इसके ऊपर डेफिनेशंस है, तो हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं. Next we come on purposes of personality theories. First purpose is to know about yourself and others. जैसे कि ये इंसान किस तरह का है, गुस्से वाला है कि खामोश रहता है, या आउट गोइंग है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, किसी और के बारे में या अपने आप के बारे में. दूसरा इसका पर्पस पर्सनालिटी थ्योरी का है कि लोगों के दरमियान डिफरेंस मालूम करना. और तीसरा पर्पस ये है कि हाउ कंडक्ट देयर लाइफ्स, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी है लोगों ने पर्सनैलिटी के मुताबिक. नेक्स्ट वी जम्प्स ऑन साइकोएनालिटिकल थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिगमंड फ्राइड, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑन साइकोलॉजी. तो फ्राइड इसमें बताते हैं कि किस तरह जो हमारी पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट चीज़ों से मिल के बनती है. जैसे कि पर्सनैलिटी इज़ गवर्न्ड बाय अनकॉन्शियस फेसेस दैट वी कैन नॉट कंट्रोल. फर्स्ट. सेकंड है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग अडल्ट पर्सनैलिटी. और तीसरा पर्सनैलिटी इज़ शेप्ड बाय द मैनर विच चिल्ड्रन कोप विद सेवरल अर्जेस. फ्राइड ने आगे मज़ीद जो पर्सनैलिटी है उसको 3 हिस्सों में, मतलब हमारी पर्सनैलिटी हमारी सोच से मिल के बनती है और हमारी सोच आगे डिफरेंट 3 पैटर्न्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ कॉन्शियस, देन प्री कॉन्शियस एंड देन अनकॉन्शियस. फर्दर फ्राइड एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर 3 मेन एलिमेंट to develop personality: id, ego, super ego. Id is the primary basic element. Super ego id is the primary component of personality. जैसे कि सेक्स, फूड वगैरह जो हमारी फितरतन हमें हमारी ख्वाहिशात और चीज़ें होती हैं वो ईड में आती हैं. और जो दूसरा पोल में सुपर ईगो है, जो हमारे मोरल स्टैंडिंग्स और एथिक्स वगैरह ये हमारे सुपर ईगो में आते हैं और इनके बीच बैलेंस जो है वो ईगो रखता है. फर्दर फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि कैसे एक पर्सनैलिटी थ्रू आउट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू, जैसे बंदा अडल्टहुड में जाता है और इस तरह बड़ा होता है, तो उसके साथ जो जो डेवलपमेंट्स सेक्सुअल डेवलपमेंट्स होती हैं फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, उसके दरमियान जो वो डेवलप करता है अपनी पर्सनैलिटी, जिन फेसेस से गुज़रता है. फर्दर इसमें डिफेंस मैकेनिज़्म आ जाता है कि जो चीज़ हमें बुरी लगती है, जैसे कि एंग्जाइटी या कोई ट्रॉमा, तो उससे हम कोप किस तरह करते हैं वो भी हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक डिफ़ाइन करती है. इसके साथ साइको एनालिसिस आ जाता है जो कि फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, कि जिसमें बताते हैं कि किस तरह हमारी पर्सनैलिटी डिफ़र करती है.
فردر اس میں ٹریڈ تھیوریز آ جاتی ہے کہ کس طرح ڈفرینٹ انڈیویجول ایک ہی چیز کو کس طرح ڈفرینٹلی پرسیو کرتے ہیں اور کس طرح ان کے بلیفس ڈیولپ ہوتے ہیں. اس میں ازمپشنس بھی آ جاتی ہیں جیسے ٹریڈس آر ریلیٹیولی اسٹیبل اوور ٹائم. ٹریڈس وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبل ہو جاتے ہیں. ٹریڈس ڈفرینٹ امانگ انڈیویجول کہ کیسے ہر پرسن ٹو پرسن ایک سیم چیز ڈفرینٹلی پرسیو ہوتی ہے. اور ٹریڈ انفلوئنس بیہیویئر اور اسی بنا پہ جو ان انڈیویجولس کے بیہیویئر ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں. فردر دیر از دا بگ 5 تھیوری آف پرسنالٹی. دیر آر 5 کور ٹریٹس دیٹ انٹریکٹ ہیومن فارم. اس بگ 5 میں 5 ایسے ٹریٹس ہیں جو کہ ہیومن پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے کہ اوپننیس ٹو ایکسپیرینس کہ اگر بندہ زیادہ اوپن ہوگا ایکسپیرینس کو یا کم اوپن ہے اس بنا پہ اس کی پرسنالٹی کس طرح ڈیولپ کرتی ہے. اس میں مختلف ایکسٹروورژن مطلب اگر وہ آؤٹ گوئنگ ہے یا ناٹ آؤٹ گوئنگ ہے تو کیسے وہ انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ ہوگا اس کی پرسنالٹی کس طرح ہوگی. ایگریبلنس کے اگر وہ زیادہ جلدی ٹرسٹ کر لیتا ہے لوگوں کو یا کمپٹیٹیو ہے لوگوں پہ اس کا ٹرسٹ نہیں ہے. اور ویسے اس کا مینٹل لیول نیوروٹک لیول کہ ایموشنلی وہ کیسا اسٹیبل ہے یا ویک ہے. تو یہ 5 ڈیمینشنس تھے بگ 5 میں. آگے ہم ٹریڈ تھیوریز کی اسٹرینتھ اور لمیٹیشن دیکھتے ہیں. یہ جو فرسٹ اس کا پوائنٹ ہے کہ پرووائڈ یوزفل ڈسکرپشن آف پرسنالٹی اینڈ اٹس اسٹرکچر کہ پرسنالٹی کا یہ ڈسکرائب کرتی ہے ٹریڈ تھیوریز جو ہے کہ اس کی پرسنالٹی کس طرح ہوگی کس طرح اسٹرکچرڈ ہے. اور دوسرا ہے کہ فاؤنڈیشن آف ویلڈ اینڈ ریلائبل پرسنالٹی ڈیوائسز کہ یہ ریلائبل ہے سورس ہے کہ پرسنالٹی ویلڈ اور ریلائبل سورس ہے پرسنالٹی کو جاننے کے لیے. تیسرا اس کا ہے کین لیڈ پیپل ٹو ایکسیپٹ اینڈ اوور سمپلیفائی کلاسیفیکیشن اینڈ ڈسکرپشن کہ یہ لوگوں کو آسان کر دیتا ہے کہ انسان کو جاننے کے لیے کہ اس کی پرسنالٹی کو جاننے کے لیے. اور فورتھ ون پہ ہے کہ انڈر ایسٹیمیٹ سوشو کلچرل انفلوئنس آن بیہیویئر. یہ ون آف دا اس کی لمیٹیشن ہے کہ کس طرح یہ اس کے کلچرل انفلوئنس کو جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ٹائپس اور ٹریٹس میں دیر از اے ڈفرینس کہ پرسنالٹی ٹائپس ریفرز ٹو سائیکولوجیکل کلاسیفیکیشن آف ڈفرینٹ ٹائپس آف پیپل while the personality trait refers to psychological classification of different level of degree. یعنی یہ ود ان دا پرسنالٹی ہے اور پرسنالٹی ٹائپ ود ان دا پیپل ہے. اور نیکسٹ پرسنالٹی تھیوری ہیومنسٹک پرسنالٹی تھیوری جو کہ مازلو اور روجرس نے بتائی تھی. یہ فرائڈ کے اپوزٹ تھی. اس تھیوری میں بتایا گیا کہ کیسے یہ ہیومنز آر انر ڈائریکٹڈ کہ ہیومنز خود اپنی ڈائریکشن طے کرتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. اور ہیلتھ گروز انوالو سیلف ایکچولائزیشن. given the right environmental condition we can reach our full potential. مازلو نے اس میں یہ بتایا کہ جو ہماری سیلف ایکچولائزیشن ہے it is the culmination of a lifetime of inner directed growth and improvement. اس میں مازلو نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ہماری جو نیڈز ہیں وہ ہماری پرسنالٹی بناتی ہیں. جیسے کہ ہم اگر سائیکولوجیکل نیڈز کی بات کریں تو فوڈ سیکس سلیپ. اس کے بعد جو ہماری سیفٹی نیڈز ہیں رہائش شیلٹر. اس کے بعد لو بلانگنگس لائک ریلیشن شپس اینڈ ادر ٹائپ آف انٹیمیسی جیسے لو وغیرہ. اس کے بعد ہمارے جو اسٹیم کی نیڈز ہیں جیسے کہ سیلف اسٹیم اچیومنٹ. جب یہ پوری ہوتی ہیں تو ہم ہائرارکی کے اس درجے پہ آ جاتے ہیں جہاں ہم سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے ہمیں کہ ہمیں اصل میں کیا چاہیے. تو اس طرح ہماری پرسنالٹی تھرو آؤٹ اسٹیجز آف نیڈس ڈیولپ ہوتی ہے. ہماری سائیکولوجیکل اسٹیج میں کسی اور طرح کی پرسنالٹی ہوگی. سیفٹی والی اسٹیج میں کسی نیڈس والی اسٹیج میں اور طرح کی ہوگی. لو بلانگنگ والی نیڈس کی اسٹیج میں اور طرح کی. اور اسی طرح جب ہم سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچیں گے تب ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ ڈفرینٹلی ڈیولپ ہوئی ہوگی. فردر اس میں ہیومنسٹک پرسنالٹی تھیوریز آف کارل روجرس جس میں سیلف کانسیپٹ کا کانسیپٹ ہے لائک آور امیج اور پرسیپشن آف آور سیلف از آور پرسنالٹی.
یہ بالکل اس سے گریک پرسونا سے، لیٹن ورڈ جو پرسونا تھا جس کا مطلب تھا کہ ہم ماسک ڈالتے ہیں، یہ سیلف کانسیپٹ اسی طرح ہے کہ اور امیجز پرسیپشن آف آور سیلف، ہم جو ماسک ڈال لیں ہماری اسی طرح کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اگلا پوائنٹ ہے اس کا، وی کین چینج آور بیہیویئر ٹو obtain approval. Further, what we need is unconditional positive regard, and anxiety signifies that we are not being true to our ideal self. بیہیویئرسٹ پرسنالٹی تھیوری میں فیمس سائیکالوجسٹ جان بی واٹسن اور بی ایف اسکنر شامل ہیں، جنہوں نے ارلی 20s میں اس کے بارے میں لکھا تھا. تو اس کے بارے میں آگے فردر کلاسیکل کنڈیشننگ آ جاتی ہے، جو ایوان پاولو نے بتایا تھا کہ کس طرح ہماری جس طرح کنڈیشننگ ہوتی ہے سوسائٹی ہمیں کنڈیشن کر دیتی ہے، لائک ود ڈفرینٹ اسٹیمولس ہمارے کنڈیشنز پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی بنا پہ ہماری پرسنالٹی کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے کہ فیمس ایگزامپل ہے ڈاگ ٹریننگ کی، کہ کیسے بیل بجانے پہ ڈاگ کا سلائیوا ریلیز ہوتا ہے، اور اس کو ریپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جب ایک ٹائم آئے گا جب آپ صرف بیل بجائیں گے، کھانا نہیں رکھیں گے، تو اسٹل کیونکہ ڈاگ اس طرح کنڈیشنڈ ہو گیا ہوگا کہ بیل بجانے پہ اس کا سلائیوا آتا ہے تو وہ اسی کو فالو کرے گا. تو اسی طرح ہم جس طرح لائف میں کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، جس طرح ہماری پرسنالٹی اسی طرح ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے. فردر اس میں آپرنٹ کنڈیشننگ بی ایف اسکنر نے جو ڈیفائن کی تھی کہ کیسے ہمارا خود کا کسی چیز پہ قابو نہیں ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے پہ، بلکہ ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں وہ ہمیں افیکٹ کرتے ہیں. بی ایف اسکنر کی تھیوری آف بیہیویئر میں مزید یہی بتایا ہوا ہے کہ کس طرح جو ری انفورسمنٹ ہے ادھر پازیٹیو اور نیگیٹو انکریزز دا بیہیویئر and the punishment decreases or ends it. In conclusion, we defined personality is a complex topic of research in psychology with long history of shifting philosophies and theories. Like جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ through out time different philosophers and different psychologists نے differently جو personality ہے اس کو define کیا. And while it's easy to conceptualize personality on day-to-day level, conducting valid scientific research on personality can be much more complex. Like day-to-day ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح ایکسٹروورٹ ہے، انٹروورٹ ہے، شائع ہے، اوپن ہے، لیکن جب ہم کوئی سائنٹیفک طور پہ اس کو ویلیڈیٹی اور ریلائبل سورس کے طور پہ اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہ کافی ڈفرینٹ اور کمپلیکس چیز ہے. And the next point is the big five can help you learn about your unique personality and help you decide where to focus your energy and attention. جو ہم نے اوشن والے بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس پڑھے تھے اس میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کیسے آپ ان کو کام میں لا کے اپنے فوکس اور انرجی اور اٹینشن کو بڑھا سکتے ہیں. Further, the first step of effectively leveraging your strengths is learn that what your strengths are. سو بیسکلی اس پوائنٹ میں ہم یہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی پرسنالٹی کو اگر آپ مطلب سارے لینسز ہٹا کے صاف دیکھیں گے اپنے نقص اور اپنی بری چیزوں کو، بری عادتوں کو، تو جب تک آپ کو خود سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہوگی تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ امپروو کرنا کیا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ جب تک غلطی مانو گے نہیں تو غلطی سدھارو گے کیسے. The next point is the most prevalent personalities framework of the big 5 or the 5 یہ وہی جو 5 traits تھے ان کو آپ کام میں لا سکتے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور not only does this theory of personality multiple countries and cultures around the world there is valid and reliable assessment scale for measuring the 5 factors. اور جو 5 factors ہیں اوشن والے وہ ڈفرینٹ کلچرز میں بھی اپلائی ہو سکتے ہیں اور ریلائبل اور ویلڈ اس کے اسسمنٹ اسکیل آف میجرنگ بھی ہیں. فردر تھینک یو.